بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مائی نیم از ایڈوکیٹ جلال رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج رضوی لا چیمبر. اور آج ہم بات کریں گے سیکشن 25 گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1819 کے بارے میں. میاں بیوی کے درمیان جب بھی آپس میں طلاق ہوتی ہے یا خلع ہوتی ہے تو بعد میں یہ کویسچن ریز ہوتا ہے کہ جو بچے ہیں یا گارڈین ہیں ان کی کسٹڈی کس کے پاس ہوگی. سیکشن 25 جو گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ کا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹائٹل آف گارڈین ٹو کسٹڈی آف وارڈ، کہ جو بچہ ہے، بچے کو وارڈز ٹرم یوز کیا گیا ہے ادھر اس ایکٹ میں، کہ جو بچہ ہے یا جو چائلڈ ہے اس کی جو کسٹڈی ہے وہ کس کے پاس ہوگی. تو سیکشن 25 میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر جو سیکشن ہے نا بچہ اور چائلڈ ہے تو چائلڈ کی جو کسٹڈی ہے وہ کورٹ کنسیڈر کرے گی ویلفیئر آف چائلڈ کو، کیونکہ کورٹ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جہاں بچے کا فیوچر اچھا ہو تو کورٹ اسی پارٹی کو پریفر کرتی ہے. فار ایگزامپل اب ایسا ہو کہ ایک ججمنٹ ہے 2003 YLR 2585، اس میں یہ کیا گیا ہے کہ جو گارڈین ہے وہ کورٹ نے ویلفیئر آف چائلڈ کو دیکھتے ہوئے ایک دوسری پارٹی کو پریفر کر دیا. اسی طرح ایک اور ججمنٹ ہے، اس ججمنٹ میں یہ ہے کہ PLJ 2009 کراچی 232، اس میں یہ ہوا کہ جو چائلڈ تھا، جو وارڈ تھا، اس کی جو ایج تھی انڈر 18 ایئر تھی، اس کی تقریباً ایج تھی 14 ایئر. تو کورٹ نے بجائے والد کو پریفر کرنے کے کورٹ نے کیا کیا، کورٹ نے والدہ کو پریفر کیا، اور جو کیونکہ اس میں یہ ہوگا کہ جو ویلفیئر آف چائلڈ ہوگی تو وہ ماں کے پاس ہوگی، ماں کے پاس کچھ زیادہ ایسا ہوگا کہ بچے کا فیوچر میں ایشو نہ بننے. تو کورٹ نے جو اصل میں دیکھنا ہوتا ہے وہ ویلفیئر آف چائلڈ دیکھتی ہے کہ بچے کی جو کسٹڈی ہے یا بچے کا جو فیوچر ہے یا بچے کا جو فلاح و بہبود ہے، جو بہتری ہے، تو کورٹ اسی پارٹی کو پریفر کرے گی. تو ایک اور ہے اس میں 2005 MLD 828، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ٹائٹل ہے نا اس کا گارڈین وارڈز کا، نیچرل طور پہ تو وہ ہوتا ہے اس کے پاس، فادر کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ کورٹ نے سب تو پہلے تو کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ یہ جو بچہ ہے اس کی پیٹرنل سائڈ سے دیکھتی ہے. اگر پیٹرنل سائڈ پہ دادا یا دادی کے پاس یا باپ کے پاس کچھ اس طرح کی ہے، مطلب کہ انویسٹمنٹ ہے یا جس میں سے یہ دیکھا جا سکے کہ بچے کی جو فیوچر ہے وہ اس میں ویلفیئر بہتر ہے باپ کی سائڈ سے، تو کورٹ باپ کو پریفر کرے گی، کیونکہ نیچرل طور پہ جو گارڈین ہے وہ باپ ہی ہے. تو اگر بچے کی جو ویلفیئر ہے وہ ماں کی سائڈ پہ ہوگی تو کورٹ ماں کو پریفر کرے گی. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر باپ بھی فار ایگزامپل ایک مطلب کہ آوارہ ہے اور ماں بھی اس طرح ہی ہے کہ وہ بچے کو صحیح لفٹ نہیں کرواتی، تو کورٹ بچے کی فلاح و بہبود کو، کورٹ بچے کی ویلفیئر کو دیکھتے ہوئے وہ گارڈین کی جو ہوتی ہے نا وہ کسٹڈی، کورٹ سم ٹائم ایسا کرتی ہے نانی کو دے دیتی ہے، سم ٹائم ایسا کرتی ہے دادی کو دے دیتی ہے. کیونکہ کورٹ نے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کورٹ نے جو دیکھنا ہوتا ہے وہ ویلفیئر آف چائلڈ دیکھنا ہوتا ہے کہ بچے کی جو مستقبل ہے یا بچے کا جو فیوچر بنے گا وہ کس کے پاس بنے گا. تو ایک اور ہے اس میں ایک ہائر کورٹ کی ججمنٹ ہے PLJ 2014 لاہور 72، تو اس میں بھی 72 PLJ 2014 لاہور 72 میں یہی کہا گیا ہے کہ جو ویلفیئر آف چائلڈ ہوگی اسی کو زیادہ پریفر کیا جائے گا. اس میں یہ نہیں کیا جائے گا کہ اگر باپ ہے تو لازمی بات یہ ہے کہ وہ باپ کے پاس ہی بچہ ہو کیونکہ وہ نیچرل طور پہ اس کا گارڈین ہے. نہیں، کورٹ نے دیکھنا ہے کہ بچے کی ویلفیئر کہاں پہ ہے. تو سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ کورٹ نے اگر بچہ دے دیا کسی ایک گارڈین کو تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار وہ گارڈین میں جو فیوچر تھی بچے کی تو اس میں بچے کی ویلفیئر نہیں ہے، تو کورٹ جو بچے کی ویلفیئر جو گارڈین شپ کسی دوسرے پارٹی کو ٹرانسفر کرتی ہے تو کورٹ واپس بھی کر سکتی ہے اس کی گارڈین شپ کو کہ نہیں بھائی آپ کے پاس اتنے مطلب اخراجات نہیں ہیں یا اتنا. تو اس میں جو سیکشن تھا 25، یہ امپورٹنٹ سیکشن ہے گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ میں 1819 میں. تو اب جس کا بھی ہے کہ فار ایگزامپل کہ اگر باپ کہتا ہے کہ میری طرف سے گارڈین ہونی چاہیے یا ماں کہتی ہے کہ میری طرف سے گارڈین ہونی چاہیے یا دادا دادی یا نانا نانی کوئی گارڈین بچے کی وارڈز کا گارڈین بننے کے خواہشمند ہیں، تو ان کے پاس یہی ایک اپرچونٹی ہے کہ اگر ان کے پاس بچے کی فیوچر پلاننگ میں کچھ زیادہ ہے، سورسز ہیں، تو کورٹ میں جا کر اپلیکیشن دے سکتے ہیں اور بچہ اسی کی کسٹڈی میں چلا جائے گا. لیکن یہ ضروری ہے کہ آفٹر ڈیورس یا آفٹر خلع ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ اب ایک بچہ ہے آپ اس کی گارڈین کی اپلیکیشن لکھے اس کو دے دیں، اس کے والد بھی زندہ ہے، ماں بھی زندہ ہے، یا ان کے ماں باپ کے درمیان ایک اچھے تعلقات ہیں لیکن پھر بھی آپ ان کے بچے لے رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا. اب اس بچے کی جو جو وارڈز کی آپ نے گارڈین لینی ہے وہ اس صورت میں لینی ہے کہ ماں اور بچے کی، ماں اور باپ کے درمیان کوئی کلیش آ جائے، طلاق ہو جائے، خلع ہو جائے. جزاک اللہ خیر و تعالی.